سے کپڑا لاتا ہوں گز سے بیچ سکتا ہوں؟ بیچ سکتے ہیں بھائی، بالش سے بیچنا شروع کر دیں، آپ کا مال ہے، تول کے بیچنا شروع کر دیں، آپ کی مرضی ہے۔ مفتی صاحب کیا بروز قیامت پہلا سوال میاں بیوی کے بارے میں کیا جائے گا؟ بہت تپا ہوا ہے بیچارہ۔ حقوق العباد میں حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہے، اور حقوق العباد میں قتل کے بارے میں سب سے پہلا سوال، کیونکہ سب سے بڑا ظلم قتل ہے۔ تو اللہ نہ کرے بیوی نے آپ کو اگر مار دیا، ٹینشن سے مارا ہو یا کس طرح بھی مارا ہو، تو پھر اس سے آپ کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ یہ کیوں مرا۔ شوہر بیوی سے پھر سوال ہوگا تمہارا میاں اتنی جلدی کیوں مرا، ڈپریشن میں کیوں گیا، کمارا تھا تو بالکل صحیح تھا، فٹ فاٹ گھومتا تھا، سب السلام علیکم کرتے تھے، جیسے ہی شادی ہوئی ہے تو کمرے سے جب میگزین سارے نکل گئے، جتنے خوبصورت میگزین اور پرفیوم کی بوتلیں، اس کی جگہ کھانسی کا شربت، معجون است قدوس، اور کتاب تھی موت کا منظر، وہ پڑھ کے سوتا تھا رات کو۔ تو بیوی سے سوال ہوگا یہ سب کیوں ہوا۔ اس میں تو سانس بھی آ سکتی ہے بھائی، اس سوال میں، انکوائری میں۔ شرک پر بیان کریں، شرک معاشرے میں بہت حد تک پھیل رہا ہے، بے شک پھیل رہا ہے، اس پر کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، دوبارہ کروں گا انشاءاللہ۔ اسلام کی تو بیس ہی توحید ہے۔ پیغمبر ہمارے ہاں جو شرک پھیل رہا ہے وہ پیغمبر کی شان کو حد سے زیادہ بڑھایا جا رہا ہے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد۔ میں ابھی پنجاب میں گیا تو کہیں جلسہ تھا، تو وہ مدرسے کے طلبہ استقبال میں کھڑے ہوئے تھے، بیچاروں کی محبت تھی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، پھول وول پھینک رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے، مفتی طارق مسعود زندہ آباد، طارق مسعود، وہ ایسے نعرے لگا رہے تھے۔ تو وہ نعروں میں ظاہر ہے چینجنگ لانی پڑتی ہے، تو ایک نے پھر نعرہ لگایا نعرہ تکبیر، دوسروں نے کہا اللہ اکبر، ایک کہیں سے آواز آئی نعرہ رسالت۔ اب سب کنفیوز ہو گئے کہ اب کیا بولنا ہے، سب کنفیوز ہو گئے نا کہ اب بولنا کیا ہے۔ تو مجھے یہ ہوا کہ چلو توحید پر کیا ہیں، پکے ہیں، یا رسول اللہ مدد نہیں کہا انہوں نے، تو اتنی خوشی ہوئی کہ کہیں سے بھی یا رسول اللہ مدد کا نعرے کی آواز نہیں آئی، تو خوشی ہوئی کہ ہمارے جو فالوورز ہیں وہ کم از کم یا رسول اللہ مدد کے قائل نہیں ہیں۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، نبی سے محبت کے بغیر عبادت قبول نہیں ہے، نبی کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے، مگر نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کر دینا، اللہ جیسا قرار دے دینا اپنے قول و عمل سے، یہ تو شرک ہے بھائی، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا، جی ہاں سنت سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے شیطان پوری رات اس کے قریب نہیں آتا۔ مفتی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے مولوی نہ ہو اور گواہ بھی نہ ہو، اس صورت میں لڑکا اور لڑکی کیا کس طرح نکاح کریں؟ تو پھر ان کو نکاح کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہ کریں، تمیز سے گھر جا کے سو جائیں۔ جب گواہی نہیں ہے، گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ کیا وعدہ ٹوٹنے پر کفارہ لازم ہوگا؟ نہیں، یاد رکھیں ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے معاہدہ، دونوں میں فرق ہے۔ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے، ایگریمنٹ دو طرفہ ہوتا ہے، دونوں جانب سے۔ میں نے آپ کو سے کچھ وعدہ کیا، اس کے بدلے میں آپ نے بھی وعدہ کیا، یہ کیا ہو جائے گا؟ ایگریمنٹ۔ یہ جو معاہدے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بیانہ لے لو، یہ مکان آپ نے میرے علاوہ کسی کو نہیں بیچنا، یہ ایگریمنٹ ہے، کیونکہ اس کے عوض میں آپ نے بیانہ دیا ہے۔ اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے وعدہ کہ میں کل آپ کے ہاں کھانے پہ ضرور آؤں گا، اور میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا دل نہیں دکھاؤں گا، اور وہ جو جیسے بچے اسکول میں وعدہ کر رہے تھے نا مس سے، ارے مس وعدہ کروا رہی تھیں، ٹیچر تھیں اپنے بچوں سے اسکول میں وعدہ کروانی تھی، بچوں وعدہ کرو کسی کا دل نہیں دکھاؤ گے، بچوں نے کہا مس پکا وعدہ کرتے ہیں کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، بچوں وعدہ کرو کبھی چوری نہیں کرو گے، مس وعدہ کرتے ہیں چوری نہیں کریں گے، بہت سارے وعدے کروا کے سارے اچھے اچھے کام نا، آخر میں کہا بچوں وعدہ کرو گرلز کا پیچھا نہیں کریں گے، مس کبھی بھی گرلز کا پیچھا نہیں کریں گے،
اس نے کہا اور جب ملک پہ جان دینے کی باری آئی تو وعدہ کرو جان دیں گے. بچے نے کہا دے دیں گے, ایسی زندگی کا کرنا بھی کیا ہے. زندگی کو بچا کے جان دے کے جان چھڑائیں گے, کسی کے کام تو آ جائیں. تو یہ سب کیا ہو رہے تھے؟ ایگریمنٹ نہیں تھے, یہ وعدے تھے. ٹھیک ہے, یہ کیا تھے؟ یہ تو خیر ایک لطیفہ ہے. ویسے ہم جو کسی سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے یہاں کھانے پر آؤں گا, کل آپ سے ملاقات کروں گا, یہ وعدہ کہلاتا ہے. اس وعدے کی حدیث میں آتا ہے کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے منافق ہوتا ہے. منافق کی 3 نشانیاں ہیں نا, اذا وعد اخلف, جب وعدہ کرے تو کیا کرے؟ خلاف ورزی. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ یہاں وہ وعدہ مراد ہے جس میں وعدہ کرتے ہوئے ہی آپ کی نیت جھوٹ کی ہو. ٹوپی کرانے کی وعدہ کر رہے ہیں مگر دل میں ارادہ نہیں ہے, یہ ہے منافقت. اگر وعدہ کرتے ہوئے آپ کی نیت تھی کہ میں اس کو نبھاؤں گا, پھر آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا, تو اس میں گناہ اس صورت میں ملے گا کہ سامنے والے کو اس وعدہ خلافی کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو, پھر تکلیف پہنچانے کا گناہ ملے گا. اگر اسے تکلیف نہیں پہنچ رہی تو پھر اس میں خلاف ورزی گناہ نہیں ہے. نہیں آ رہی بات؟ جیسے آپ نے کسی سے وعدہ کیا کل میں آپ کی دعوت میں آؤں گا, ہے بھائی, اور آپ کی نیت بھی تھی, ٹوپی شوپی نہیں کرا رہے تھے آپ, نیت تھی میں آؤں گا. کل آپ کو کوئی کام پڑ گیا, آپ نہیں گئے, اور نہ جانے سے اس کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوا, کیونکہ اس نے کھانا پکایا ہوا تھا تو آپ کے علاوہ بھی 20 لوگ انوائٹ تھے, اس میں انوائٹڈ تھے. وہ کھانا کھا لیا, انہوں نے چلے گئے, آپ نہیں آئے تو 2-4 تو ویسے ہی چھاٹ. بھائی سارے تھوڑی آتے ہیں دعوت میں, بلکہ بعض ایسے آ جاتے ہیں جن کو دعوت نہیں دی ہوتی, تو وہ ان کی بجائے وہ ان کی کمی پوری کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں جب بھی دعوت ہوتی ہے نا پاکستان میں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ وہ طفیلی والا سنا ہے نا, بہت دفعہ سن چکے ہیں, ایک اور دفعہ سن لیں, بڑا مزہ آئے گا. ایک آدمی کسی کی دعوت پہ جا رہا تھا تو دوسرا بھی ساتھ میں چپک گیا. تو پہلے نے کہا یار دعوت میری ہے تو میں تمہیں کیوں لے کے جاؤں. اس نے کہا کہہ دینا طفیلی ہے, کچھ طفیلی میں بھی ہوتے ہیں نا. تو 1 کے 2 ہو گئے. اب جا رہے ہیں تو ایک اور چپک گیا ساتھ میں. تو اصل جو مہمان تھا اس نے کہا میں تو اصل ہوں, یہ طفیلی تم. اس نے کہا میں طفیلی, میں کیا ہوں؟ طفیلی. طفیلی کی سپرلیٹو ڈگری. اب چلو یار میں اصل, تم طفیلی, یہ طفیلی. جا رہے ہیں تو ایک اور چپک گیا ساتھ میں. بھائی تم کس بات, یار میں اصل ہو گیا, یہ طفیلی, یہ طفیلی, تمہیں کیا کہوں گا. اس نے کہا مجھے پہلے سے جانتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو مجھے تو پہلے سے جانتا. چلے گئے تو وہ میزبان 1 کے بجائے نا 4 آدمی دیکھ کے گھبرا گیا. کہتے ہیں آپ, کہہ رہے میں تو وہ ہوں جن کو آپ نے دعوت کی تھی. اور یہ کون ہے؟ میزبان پوچھ رہا ہے یہ کون ہے؟ کہ یہ طفیلی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ طفیلی. یہ الو کا پٹھا. تو اس نے کہا میں نے کہا نا تو پہلے سے جانتا ہے مجھے. اس سے میں تو غصہ آ گیا نا, کہہ رہے یہ الو کا پٹھا کون ہے؟ کہہ رہے میں نے کہا نا تو پہلے سے جان پہچان ہے. چلو شاباش, چلو. تو آپ نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے ہاں آؤں گا, دعوت کھاؤں گا, اور آپ کو پتا ہے کہ اور بھی لوگ ہیں تو کھانا اس کا ضائع نہیں ہوگا, مجھے کام پڑ گیا یار میں نہیں جا رہا یار, ٹھیک ہے نا, میں نہیں آ رہا, مسئلہ خراب ہو گیا. اب یہ نہیں کہ آگ پہ کھیل کے جانا ہے, کیونکہ وعدہ خلافی اسلام میں کیا ہے؟ حرام. وعیدیں سنی ہوتی ہے نا, گناہ کبیرہ. اب ہڑتال ہو رہی ہے, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, بدہضمی ہو رہی, ڈاکٹر نے کہا ہے کہ نان تفتان کھائے تو آخری ہوگا وہ. تو بھائی کوئی بات نہیں, موڈ بدل گیا, یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ شریعت میں جس چیز کا جو حکم ہے نا اس کو اتنی ہی ویلیو دینی چاہیے, نہ کسی چیز کو بڑھاؤ نہ کسی چیز کو گھٹاؤ. تو یہ نارملی چلتا ہے. لیکن اگر آپ کے نہ جانے سے سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے, پھر اگر آپ نہیں جاتے تو سامنے والے کو تکلیف پہنچانے کا گناہ ہوگا, کیونکہ کسی کو اذیت دینا جائز نہیں ہے. تو اس میں یا تو آپ جائیں یا آپ بہت پہلے فون کر کے بتا دیں کہ بھائی مجھے کام پڑ گیا ہے, سوری میں نہیں آ سکتا.